میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کمبل اتار کر اس طرح رمضان کے اوپر ڈالا کہ اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ یہ حربہ انتہائی خطرناک اور مہلک تھا اور رمضان جیسا عام بھارتی جاسوس میرے اس جان لیوا حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گردن کی ہڈی توڑنے میں مجھے صرف 1 سیکنڈ کا وقفہ لگا اور اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میں نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب میں ایک چھوٹا سا ریوالور تھا۔ میں نے ریوالور سنبھالا اور اپنے آپ کو نہر کی ڈھلان پر واقع باولی کی دوسری جانب لڑکا دیا۔ میں جھاڑیوں میں سے گیند کی طرح لڑکتا ہوا ناشپاتی کے باغ میں گھاس پر جا گرا۔ ابھی میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ جہاں میں نے رمضان کو گرایا تھا وہاں دوسری جانب سے ٹارچ کی روشنی پڑی۔ پھر کچھ آدمیوں کے قدم دوڑتے ہوئے نہر کی منڈیر کی طرف بڑھے۔ میں نے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو اندھیرے میں نہر کی منڈیر پر کچھ آدمیوں کے سائے حرکت کر رہے تھے۔ پھر کسی نے چلا کر کہا، اسے پکڑو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ساتھ ہی فضا میں پستول کے فائر کی آواز گونج اٹھی۔ ٹارچ کی روشنی درختوں پر گری اور میں نے درختوں میں اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ ٹارچ کی روشنی نے مجھے اپنی زد میں لے لیا۔ وہ جا رہا ہے، گولی ٹانگوں میں مارنا۔ فائر کی آواز آئی، گولی بالکل میرے قریب درخت کے تنے سے ٹکرائی۔ مجھے راستے کا علم تھا، اسی لیے میں اندھا دھند بھاگتا ہوا ناشپاتی کے درختوں سے نکل کر کلب کی انگریزوں کے زمانے کی بنائی ہوئی عمارت کی باڑ پھلانگ گیا۔ اب میں ٹینس کورٹ میں تھا۔ کلب کی دیوار میں کونے پر ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے قدم میرے قریب آ رہے تھے اور ٹار کی روشنی میری تلاش میں میرے پیچھے پیچھے تھی۔ میں ٹینس کورٹ کی باڑ کے ساتھ ساتھ بھاگتا چلا گیا، پھر اسے ایک جگہ سے اندازے کے مطابق پھلانگا اور دوسری طرف ایک پرانے حوض کے پاس آ گیا جہاں اندھیرے میں سرو کے درختوں کی قطار کھڑی تھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا نالا نہر میں سے نکالا گیا تھا تاکہ باغ کو پانی دیا جا سکے۔ میرے پیچھے 2 فائر ہوئے۔ نالے کی منڈیر اونچی تھی۔ میں چھلانگ لگا کر منڈیر کی دوسری جانب جا گرا اور ٹھنڈی کھوئی والے درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگا۔ اندھیرا اور راستوں کا علم میری مدد کر رہا تھا، مگر پولیس میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے ان کے قدموں کی اور ان کے چلانے کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک آدھ فائر بھی ہو جاتا تھا۔ کمپنی باغ کی ٹھنڈی کھوئی جن لوگوں نے دیکھی ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اس کے عقب میں عیسائیوں کے کوارٹروں کے قریب سے ایک کچا راستہ نکلتا ہے جو آگے جا کر مجیٹھ جانے والی چھوٹی سی سڑک سے جا ملتا ہے۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اچانک میری نظر ایک کوارٹر کی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی سائیکل پر پڑی۔ میں اسے چلانے لگا تو پچھلا پہیہ جام ہو گیا۔ اس کے پچھلے پہیے میں تالا لگا تھا۔ میں نے اسے وہیں پھینکا اور آگے کود پڑا۔ اسی دوران کسی کوارٹر میں بند کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ سپاہیوں نے اب شور مچا دیا تھا۔ پکڑو پکڑو کی آوازیں میری چاروں طرف سے آنے لگی تھی۔ اب میں تھک گیا تھا اور دل میں خیال آنے لگا کہ پکڑ لیا جاؤں گا۔ اسی خیال سے میرے اندر جیسے ایک نئی طاقت اود کر آئی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مجیٹھ روڈ والا موڑ سامنے تھا۔ یہاں سڑک نالے کے ایک پل پر سے ذرا گھوم کر آگے جاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ٹرک شور مچاتا قدر کم رفتار کے ساتھ پل کا موڑ گھوم رہا تھا۔ میں ایک طرف چھپ گیا۔ پیچھے سے ایک اور فائر ہوا۔ ٹرک میرے قریب سے گزرا تو میں اس کے پچھلے حصے کو پکڑ کر اندر چھلانگ لگا دی۔ میں بند گوبھی کے ڈھیر پر جا گرا۔ ٹرک نے سیدھا ہوتے ہی رفتار پکڑ لی۔ ٹرک اوپر سے کھلا تھا۔ عقب میں ایک تخت لگا تھا۔ میں نے تختے میں سے گردن نکال کر پیچھے دیکھا تو مجھے پل پر بلب کی روشنی میں کچھ سپاہی سڑک پر دوڑتے نظر آئے، مگر میں ان کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں بند گوبھی کے ڈھیر میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور اتنی سردی میں مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرد ہوا کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگنے لگی تو میں بند گوبھی کے ڈھیر میں مزید سکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ ٹرک سبزی لے کر شاید بٹالہ یا کسی دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ وہاں کی پولیس کو وائرلیس پر میرے فرار کی خبر تھوڑی دیر بعد پہنچنے والی تھی۔ چنانچہ میں نے راستے ہی میں کسی محفوظ جگہ اترنے کا فیصلہ کر لیا، مگر ٹرک کی رفتار کافی تیز تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ٹرک آدھا گھنٹہ چلا ہوگا کہ اس کی رفتار مدھم ہونے لگی۔ کوئی قصبہ آ رہا تھا۔ میں نے بند گوبھی کے ڈھیر پر چڑھ کر ٹرک کی دیوار سے باہر جھانک کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کسی قصبے کی روشنیاں جلملا رہی تھیں۔ یہ روشنیاں زیادہ نہیں تھیں، مگر لگتا تھا کہ کوئی اہم قصبہ ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اسی جگہ اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹرک قصبے کے ایک سنسان بازار میں گھوما تو اس کی رفتار بہت مدھم ہو گئی۔ میں ٹرک میں سے باہر کود گیا۔ میں سڑک پر گر پڑا لیکن زخمی ہونے سے بچ گیا۔ اٹھا اور لپک کر سڑک کے کنارے بند دکانوں کے اندھیرے میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ٹرک کی سرخ روشنی بازار کے آخری کنارے پر پہنچ کر ایک طرف گھوم گئی۔ میں نے اندھیرے میں سنسان بازار کا جائزہ لیا۔ اس کی دکانیں پختہ تھیں۔ یہ ویر کا یا کوئی دوسرا قصبہ نہیں لگتا تھا۔ مکانوں کے چھجے باہر کو جھکے ہوئے تھے۔ ریوالور میری جیب میں محفوظ پڑا تھا۔ میں صرف میل خورے رنگ کے کھدر کے موٹے کرتے اور تہ بند میں تھا۔ پاؤں میں ربر کے جوتے تھے۔ کمبل میں نے کمپنی باغ میں ہی پھینک دیا تھا۔
एक चौकीदार लठ जमीन पर मारता हुआ जागते रहो की रट लगाता गुजर गया। जब वो दूर चला गया तो मैं उठा और बाजार के शुरू की दुकानों की जानिब चलता बाहर निकला तो अचानक सामने एक मस्जिद नजर आ गई। मैं एक तरफ अंधेरे में खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ मस्जिद कहाँ से आ गई। मस्जिद आबाद लगती थी क्योंकि इसके बंद दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। इसका मतलब था कि इस कस्बे में मुसलमान भी रहते हैं। अचानक मेरे ज़हन में कादियां का नाम गूंज गया। कहीं ये कादियां का गांव तो नहीं है? कादियां मशरकी पंजाब में मिर्जाई मुसलमानों का गढ़ है। यहाँ के मिर्जाई मुसलमान शुरू ही से बड़े खुशहाल थे और सन 1947 में यहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ था। इन लोगों को भारतीय हुकूमत का बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा। इसकी जो कोई भी सियासी वजह थी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मुझे बस इतना मालूम था कि ये लोग अपनी बरादरी के लोगों की बेहद मदद करते हैं। चुनाचे मैं सड़क पार करके मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। मस्जिद के दरवाजे के ऊपर पत्थर की सफेद सिल पर स्याह हरूफ में जामे मस्जिद कादियान लिखा था। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था कि न जाने अब मेरे साथ क्या सलूक हो। मस्जिद का इमाम मुझे गिरफ्तार भी करवा सकता था। इमाम मस्जिद पुलिस का आदमी भी हो सकता था। अगर पुलिस का आदमी ना भी हो तब भी वो मुझे पनाह देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। एक बार तो दिल में आया कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मुझे मस्जिद के सेन में से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई मस्जिद के दरवाजे की तरफ आ रहा था। फिर आवाज आई, क्यों भाई, कौन है? मैंने बड़ी आजिजी से कहा, मौलवी साहब, आमदी मुसलमान हूँ, परदेसी हूँ, बटाले की बस निकल गई है, सर्दी में ठिठर रहा हूँ। मस्जिद का दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर लगे बल्ब की रोशनी में एक सुर्ख और सफेद नूरानी चेहरे वाले बूढ़े मौलवी साहब खड़े थे। मुझे सर से पांव तक देख रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद और चेहरा भरा हुआ था। उन्होंने सर पर गर्म टोपी और कांधों पर शाल ओढ़ रखी थी। अंदर आ जाओ बेटा। उनका उजरा गर्म था। तांबे के हमाम के ऊपर दीवार पर एक बल्ब रोशन था। कोने में चाय दानी, प्यालियां और पानी की एक बाल्टी रखी थी। एक गैस का छोटा सा चूल्हा भी था। चूल्हे के पास ही गैस का छोटा सा सिलेंडर पड़ा था। मौलवी साहब का बिस्तर जमीन पर दीवार के साथ लगा था। उन्होंने मुझे अपना कंबल ओढ़ने को दिया और कहा, यहाँ सो जाओ। तुम बटाले में क्या करते हो बेटा? मैंने कहा, हजरत जी, बस वहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। पहले मालीर कोटला में सब्जी की दुकान थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। बटाले आकर चाय का एक खोखा नया लिया। वहीं रहकर अपने बूढ़े वालदैन का पेट पालता हूँ। मौलवी साहब अपने लिहाफ में दुबक कर मेरी शक्ल पर नजरें जमाए हुए कहने लगे, तुम घर से कोई स्वेटर या कंबल लेकर नहीं चले थे? इतनी सर्दी में एक तह बंद और कुर्ते में ही निकल आए। मैंने कंबल को जिस्म के गिर्द करते हुए कहा, हजरत जी, क्या अर्ज करूं? कंबल था, लेकिन मैं उसे रेलवे स्टेशन के बेंच पर रख कर बाथरूम में गया। वापस आया तो किसी ने कंबल उड़ा लिया था। क्या करूं हजरत जी, ऐसे लोग भी हमारे भारत में होते हैं। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल इतने बढ़ आए हैं, तुम हजामत क्यों नहीं कराते? मैंने यूं ही कह दिया, बस जी, टाइम ही नहीं मिलता। इंशाअल्लाह बटाले जाकर बाल कटवाऊंगा। चाय पियोगे? मौलवी साहब ने पूछा। अगरचे मुझे चाय की बेहद तलब हो रही थी, लेकिन मैं मौलवी साहब को अपने बारे में ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है। अच्छा फिर सो जाओ, अजान होने में ज्यादा देर नहीं है। अगर नमाज पढ़ना चाहो तो आ जाना, नहीं तो सोते रहना। सुबह कौन सी बस पकड़ोगे? जी पहली बस पकड़ूंगा जो अजान के बाद जाती है। मौलवी साहब ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने अपना चेहरा लिहाफ के अंदर कर लिया। मैंने भी कंबल ऊपर कर लिया। सख्त थका हुआ था, इसलिए उजरे की गर्म फिजा में मुझे बहुत जल्द नींद आ गई। आंख खुली तो मैंने कंबल हटाकर देखा, उजरे का बल्ब बुझा हुआ था। दरवाजा बंद था और उसकी दर्जों में से धूप की किरणें अंदर आ रही थी। लगता था कि दिन काफी निकल आया है। मुझे बाहर किसी आदमी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे के सुराख में से बाहर झांका तो मेरा दिल उछल कर हल्क के पास आ गया। बाहर सेन में बिछी हुई सफ पर मौलवी साहब के पास पुलिस का एक थानेदार बैठा था। मौलवी साहब कह रहे थे, आप चाहें तो बेशक मेरे हुजरे की तलाशी ले लें। यहाँ अगर आपका कैदी आया होता तो मैं आपको जरूर बता देता। मेरा हल्क खुशक हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मौलवी साहब ने मुझे बचा लिया था। मेरा दिल मौलवी साहब के लिए ताज़ीम के जज्बात से लबरेज हो गया। मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। थानेदार मस्जिद में ही था। अगर वो तलाशी लेने के लिए हुजरे में आ गया तो मेरा पकड़े जाना यकीनी था। थानेदार कह रहा था, हमें आपकी जबान पर एतबार है मौलवी साहब। थानेदार उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब भी उठ खड़े हुए। उसने दोनों हाथों से मौलवी साहब से मुसाफा किया और बोला, हमारी इतला के मुताबिक वो इस इलाके में कहीं छुपा हुआ है। उसका हुलिया मैं आपको बताए देता हूँ। वो हमारे एक आदमी को कत्ल भी कर आया है। अगर वो इधर आए तो बराए मेहरबानी हमें जरूर इतला कर दीजिएगा। और वो पाकिस्तानी जासूस भी है। उसे गिरफ्तार करवाना
آپ کا راشٹریہ فرض بھی ہے۔ مولوی صاحب نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، بھیا جی آپ فکر نہ کریں، آپ کا مجرم یہاں آیا تو میں اپنا راشٹری فرض ضرور ادا کروں گا۔ تھانے دار نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور مسجد کے سین سے اتر کر بوٹ پہنے، پھر تسمے باندھ کر اٹھا اور مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب صف پر بیٹھ کر کسی پرانی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ وہ جان بوجھ کر ابھی حجرے میں نہیں آ رہے تھے۔ میں کچھ دیر دروازے سے لگا ان کو دیکھتا رہا۔ دھوپ میں ان کا چہرہ منور تھا اور قدیم انسان دوست صوفی بزرگوں کی یاد دلا رہا تھا۔ پھر میں زمین پر لگے اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے چونک کر دیکھا، مولوی صاحب حجرے میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر وہ کونے میں گئے، الماری کھول کر اس میں رکھا دہی کا پیالہ اور 2 روٹیاں نکال کر میرے سامنے رکھی اور کہا، یہ کھا لو بیٹا، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیا۔ شدت جذبات سے میرے آنسو امڑ آئے۔ میں نے کہا، تھانے دار سے آپ کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بلا سکوں گا۔ مولوی صاحب کا چہرہ جذبات سے عاری لگتا تھا۔ انہوں نے باہر جاتے ہوئے کہا، ابھی یہاں سے باہر مت نکلنا، وہ سامنے والا دروازہ غسل خانے کا ہے۔ مولوی صاحب حجرے سے نکل گئے۔ انہوں نے باہر تالا لگا دیا۔ مجھے تالا لگانے کی آواز بھی آئی۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں دہی کے ساتھ 2 روٹیاں کھا گیا، پھر غسل خانے میں جا کر اچھی طرح سے نہایا، کپڑے بدلے اور کمبل اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری منزل ایک بار پھر بمبئی شہر تھی۔ مجھے حکیم صاحب سے مل کر پاکستانی ڈاکٹر افریدی اور اس کی بیٹی نورین کا سراغ لگانے گجرات کاٹھیاوار کے جنگلوں میں جانا تھا، جہاں انہیں اغوا کر کے کسی خفیہ ایٹمی مرکز میں رکھا گیا تھا۔ یہی میرا سب سے اہم ترین مشن تھا۔ میرے پاس نہ تو مناسب کپڑے تھے اور نہ بمبئی تک کا کرایہ تھا۔ سوچتے سوچتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں ایک بار پھر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو حجرے کے بند دروازے سے دھوپ کی جو کرنیں لکیروں کی شکل میں اندر آ رہی تھی اب وہ غائب ہو چکی تھی۔ دن کافی گزر گیا تھا۔ مولوی صاحب ابھی نہیں آئے تھے۔ میں نے بند دروازے کے سوراخوں میں سے باہر دیکھا، دھوپ ڈھلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی اور نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ میں بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد مولوی صاحب آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھا ہوا ڈبہ تھا۔ انہوں نے ڈبہ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اندر ایک کلفی میں گھر کی پکی ہوئی 6 روٹیاں اور دال تھی۔ حجرے کے دروازے کو انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ کھانا کھا لو بیٹا، میں بیچ میں آیا تھا مگر تم سو رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ انہوں نے میری خاطر بہت بڑی اخلاقی قربانی دی ہے۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے۔ بیٹا جب تم پہلی بار یہاں آئے تھے تو مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم محض پردیسی نہیں ہو اور یہ کہ تم احمدی بھی نہیں ہو، لیکن تم مسلمان بھائی ہو اور پاکستان کے لیے ایک اسلامی ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہو۔ اس لیے میں نے مسجد میں بیٹھ کر تھانے دار سے جھوٹ بولا۔ خدا مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے یہ سب کچھ ایک مسلمان بھائی کی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ میرا دل جذبات سے بھر آیا۔ کھانے کے بعد مولوی صاحب فرمانے لگے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ تمہارا زیادہ دیر یہاں رہنا بھی خطرناک ہوگا۔ میں نے کہا، حضرت جی اب آپ سے میرا کوئی راز نہیں۔ میں یہاں سے بمبئی شہر جانا چاہتا ہوں اور مجھے کپڑے بھی بدلنے ہیں اور میرے پاس بمبئی تک کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، دونوں باتوں کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہندو تھانے دار اگرچہ بظاہر مجھ سے مطمئن ہو کر چلا گیا ہے مگر اس کا ایک آدمی مسجد کے سامنے کسی جگہ چھپ کر یا بھیس بدل کر ضرور پہرا دے رہا ہے۔ تم کسی بھی لباس میں یہاں سے نکلو گے تو وہ تمہیں پہچان لے گا، اس لیے کہ انہیں تمہارا حلیہ بتا دیا گیا ہے۔ ویسے بھی تمہارا چہرہ یہاں اجنبی چہرہ ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیا میں رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے نہیں نکل سکتا؟ مولوی صاحب فرمانے لگے، اس مسجد کا پچھلا دروازہ کوئی نہیں ہے، تمہیں مسجد کے سامنے والے دروازے سے ہی نکلنا ہوگا۔ تم ابھی یہیں ٹھہرو، سب سے پہلے تو میں تمہارے لیے کچھ کپڑے لاتا ہوں۔ مولوی صاحب حجرے کو باہر سے تالا لگا کر چلے گئے۔ شام کی نماز کے بعد تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس میں کالر والی نیلی قمیض، ایک پرانی سی پتلون اور ایک فل جرسی تھی۔ میں نے ان کی ہدایت پر یہ کپڑے پہن لیے۔ میرے پرانے کپڑے مولوی صاحب نے تھیلے میں ٹھونسے اور انہیں غسل خانے کی 2 چھتی پر جا کر چھپا دیا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی تھیلی میں سے 70 روپے نکال کر دیے۔ ان پیسوں کی مدد سے تم بڑی آسانی سے بمبئی پہنچ جاؤ گے۔ میں نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور بولے، اب سوال تمہارے یہاں سے نکلنے کا ہے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے۔
پھر اپنا نورانی چہرہ اٹھا کر کہا، آج کی رات تم یہیں آرام کرو، کل کچھ سوچیں گے۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے بعد انہوں نے حجرے میں آ کر بتایا کہ تھانے دار کے جانے کے بعد سے ایک نیا فقیر مسجد کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یقیناً یہ پولیس کا آدمی ہے اور تمہاری ٹو میں ہے، ہم اسے یہاں سے ہٹا نہیں سکتے، اس طرح پولیس تو ضرور شک میں پڑ جائے گی۔ میں کچھ پریشان ہو گیا، ایسا لگا کہ میرا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کوئی ایسی گڑبڑ ہو کہ جس سے نیک دل مولوی صاحب پر آنچ آئے۔ میرے ریوالور میں 12 گولیاں بھری ہوئی تھی اور وہ ویسے کا ویسا میری جیب میں پڑا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں اگر رات کے اندھیرے میں مسجد کی چھت پر سے دوسری طرف کود جاؤں تو ہو سکتا ہے سامنے بیٹھے CID کے فقیر کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پولیس والے اتنے احمق نہیں ہوتے، انہوں نے ضرور مسجد کی دوسری طرف بھی اپنا کوئی آدمی لگا رکھا ہوگا۔ ایک دم سے مولوی صاحب کو کوئی خیال سوجا، انہوں نے میری طرف پلٹ کر کہا، یاد آیا، ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ کل مسجد میں ایک چھوٹا سا جلسہ ہو رہا ہے، شام کو کافی لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے آئیں گے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگیں تو ان کی بھیڑ میں شامل ہو کر تم بھی یہاں سے فرار ہو سکتے ہو، کیا تم ایسا کر لو گے؟ میں وہاں خطرے میں گھرا ہوا تھا، جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے حامی بھر لی۔ مولوی صاحب نے دوسرے روز مجھے آ کر بتایا کہ جلسے میں شریک ہونے کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، مالیر کوٹلہ سے اور امرتسر اور دلی سے بھی لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تمہاری گاڑی امرتسر سے رات 8:40 پر بمبئی کی طرف روانہ ہوگی۔ قادیان سے تم شام کی آخری ٹرین پکڑ کر امرتسر چلے جانا۔ یہی بات طے پا گئی۔ دوپہر کے بعد مسجد میں کافی مہمان پہنچ گئے۔ مولوی صاحب نے مجھے زرد رومال دیا جس کو میں نے سر پر اس طرح باندھ لیا کہ میرا آدھا چہرہ چھپ گیا۔ تیسرے پہر جلسہ شروع ہوا اور شام کو ختم ہوا۔ منصوبے کے مطابق میں شام کے وقت جلسہ ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے حجرے سے نکل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تقریر سننے لگا۔ جلسہ ختم ہوا، لوگ باہر کو نکلے تو میں نے آخری بار مولوی صاحب کو دیکھا جو میز پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں جاتے ہوئے ان سے نہ ملوں۔ میں نے آنکھوں میں ان کا شکریہ ادا کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی مسجد سے نکل کر باہر بازار میں آ گیا۔ غیر شعوری طور پر میری نگاہ اس فقیر پر پڑی جو مسجد کے عین سامنے سڑک کے کنارے فقیروں جیسا لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں مسجد سے نکلتے لوگوں کو گھور رہی تھی۔ شاید اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا تھا کیونکہ میرے باہر نکلنے کے دوسرے لمحے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے اٹھتے دیکھا تو حماقت کی کہ میں دوڑ پڑا۔ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، پکڑو پکڑو، چور ہے چور ہے۔ لوگ پلٹ پلٹ کر مجھے تکنے لگے۔ یہ بڑی خطرناک چال تھی، کوئی بھی مجھے پکڑ سکتا تھا۔ رات کی آمد تھی، دیا بتی روشن ہو گئے تھے۔ سردی کی وجہ سے بازار میں اتنی ٹریفک نہیں تھی، پھر بھی لوگ آ جا رہے تھے۔ میں تیزی سے بھاگتا ایک گلی میں گھس گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ گلی آگے جا کر بند تو نہیں ہو جاتی۔ گلی ویران پڑی تھی۔ گلی کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ گلی آگے سے واقعی بند تھی۔ سامنے ایک مکان تھا جس کی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں مکان کی اوپر والی چھت پر جاتی تھیں۔ درمیانی منزل کے دروازے سے مجھے کسی کی آواز سنائی دی، اوئے تم کون ہو؟ میں نے مکان کی چھت پر پہنچ کر دوسری طرف دیکھا۔ دوسری طرف کھیت تھے۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا اور ایک بیری کا درخت چھت کی دیوار کے ساتھ اوپر تک آیا ہوا تھا۔ میں نے ایک شاخ کو پکڑا اور جھولتا ہوا نیچے کھیت میں جا گرا، اٹھا اور سامنے کی طرف دوڑنے لگا۔ میں بس دوڑتا ہی چلا گیا۔ میدان عبور کیا، ایک ریلوے پل کے نیچے سے گزرا، ایک کھال کو پھلانگا۔ اندھیرے میں میرے سر کا رومال نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ ایک کچے مکان کے پیچھے میں نے ایک سائیکل پڑی دیکھی، اسے تالا نہیں لگا تھا۔ میں اس میں سوار ہو کر زور زور سے پیڈل چلانے لگا۔ میں سامنے مشرق کی طرف جاتی ایک کچی سڑک پر رواں دواں تھا۔ اس سڑک پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں یہ کچی سڑک ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ دائیں بائیں سبزیوں اور کماد کے کھیت پھیلے تھے۔ میں تیزی سے سائیکل اڑائے چلا جا رہا تھا۔ میں ایک بار پھر پولیس کے نرغے میں آ چکا تھا۔ اب ایک بار پھر مجھے کسی جگہ پناہ لینے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ احساس بھی پریشان کر رہا تھا کہ پیچھے مولوی صاحب کو ضرور پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ میں ان کی مسجد سے نکل کر فرار ہوا تھا، جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ مولوی صاحب نے مجھے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی مسجد میں پناہ دے رکھی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اب مجھے کہاں پناہ ملے گی؟ اچانک مجھے سینٹرل جیل والے گھمن سنگھ ڈکیت کا خیال آ گیا۔ اس کا گاؤں قادیاں سے 3 میل دور سری گوبند پور کے پاس ہی تھا، اور مجھے یاد آیا کہ اس نے اپنے گاؤں کا نام ہرچوال بتایا تھا، جو ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی تھا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ گھمن سنگھ خود جیل میں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس کے بھائی بندے مجھے گرفتار کروا دیں۔
لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ گمن سنگھ کی بیوی میری مدد کرے۔ گمن سنگھ کے بیان کے مطابق اس نے ملاقات کے دوران اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتایا تھا کہ میں نے سانپ کے زہر سے اس کی جان بچائی تھی۔ ممکن ہے جب میں یہ ظاہر کروں کہ میرا نام کرم دین ہے اور اس کی بیوی مجھے حویلی میں پناہ دے دے، کیونکہ اس کے سوا مجھے اپنی جان بچانے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرتسر شہر میں جا نہیں سکتا تھا، وہاں کئی لوگ مجھے پہچانتے تھے اور گرفتار ہو جانے کا خطرہ تھا۔ میں باقاعدہ بیس بدل کر منصوبے بنا کر امرتسر ریلوے اسٹیشن سے بمبئی جانے والی گاڑی پکڑنا چاہتا تھا، اور اس وقت ضرورت ارد گرد پھیلی ہوئی پولیس سے بچنے کی تھی، جس نے یقیناً اس سارے علاقے میں مجھے تلاش کرتے ہوئے دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ راستے میں سڑک کے کنارے کھیتوں میں آگ روشن کیے بیٹھا ایک کسان آگ تاپ رہا تھا۔ میں نے ہندی زبان میں اس سے ہرچوال گاؤں کا راستہ پوچھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر سری گوبند پور کا اسٹیشن ہے، اس سے 3 کوس آگے جاؤ گے تو ہرچوال گاؤں آ جائے گا۔ تمہیں وہاں کس کے پاس جانا ہے؟ میں نے کہا، پٹواری سے ملنے جا رہا ہوں، زمین کا جھگڑا ہے۔ میں سائیکل چلاتا آگے نکل گیا۔ کچی سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی، میری سائیکل اچھل رہی تھی۔ دور مجھے ہرچوال کے ریلوے اسٹیشن کے سگنل کی لال بتی نظر آئی۔ میں نے سائیکل کی رفتار اور تیز کر دی۔ اچانک ایک پٹاخہ سا چلا، میری سائیکل اچھلی، میں نے بریک لگا دی۔ اترا تو پتا چلا کہ اگلا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ میں نے سائیکل کو گھسیٹ کر کماد کے کھیت میں چھپا دیا اور کچے راستے پر جتنی دور تک سائیکل کے پہیے کے نشان مٹا سکتا تھا مٹا دیے۔ میں پیدل ہی ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے جیپ کی آواز سنائی دی۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیپ کی اگلی بتیاں نہیں جل رہی تھی۔ یقیناً یہ پولیس کی جیپ تھی اور مجھے بے خبری میں پکڑنے کے لیے انہوں نے اس کی روشنیاں گل کر رکھی تھی۔ میں یہ آواز سنتے ہی سڑک چھوڑ کر کھیتوں میں دوڑ گیا۔ کماد کے کھیت دور تک پھیلے ہوئے تھے، فصل قد آدم سے بھی اونچی تھی۔ میں 6-7 کھیت چھوڑ کر ایک کھیت کی فصل کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں دور کچی سڑک پر تھیں۔ ایک جیپ شور مچاتی سڑک پر سے گزر گئی۔ پولیس کے سوا یہ کوئی دوسری جیپ نہیں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے میں مجھے اس میں بیٹھے سپاہی نظر نہیں آئے۔ جیپ ہرچوال اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ اب میرا اس طرف جانا اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کے مترادف تھا، اس لیے میں نے کھیت چلنا شروع کر دیا۔ اب ریلوے اسٹیشن میری دائیں جانب دور رہ گیا تھا اور میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ ایک جگہ کھیتوں میں گھنے درخت کے نیچے ٹیوب ویل کی کوٹری دیکھی، جہاں حوض میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ٹیوب ویل کے پائپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور منہ دھو کر پانی کے چند گھونٹ پیے ہی تھے کہ اچانک دما دم میرے پیچھے کچھ آدمی دوڑے اور اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا 2 ہٹے کٹے آدمیوں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ ایک نے میرے سینے پر رائفل کی نال رکھ دی، چوتھا آدمی ٹیوب ویل کی کوٹری کے پیچھے سے نکل کر میری طرف لپکا۔ اوئے کون ہے تو؟ یہ چاروں سکھ تھے۔ انہوں نے منہ پہ نقاب باندھ رکھے تھے، صرف ان کی چمکیلی آنکھیں ہی تھی جو اندھیرے میں مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کی تلاشی لو۔ 1 سیکنڈ کے اندر میری جیب سے ریوالور برآمد ہو گیا۔ لکھا سنگھ نے ریوالور دیکھ کر غصے میں کہا، اچر سنگھا، پولیس کا آدمی ہماری مخبری کرنے آیا ہے۔ اچر سنگھ نے ریوالور کو اندھیرے میں آنکھوں کے پاس لے جا کر غور سے دیکھا، پھر میری طرف پلٹ کر بولا، لکھا سنگھ، اسے ڈیرے پر لے جا کر بند کر دو۔ ہمیں ٹھیک ہی خبر ملی تھی کہ پولیس ہرچوال اسٹیشن کی طرف گئی ہے۔ یہ ٹاؤٹ ہے، میں واپس آ کر اس سے نمٹتا ہوں۔ اس نے مجھے موٹی سی گالی دی اور اس کے ساتھیوں نے میرے بازو رسی سے باندھے اور میرے منہ میں رومال ٹھونس کر مجھے ٹیوب ویل کے پیچھے کھڑی ایک گھوڑی پر ڈال دیا اور کھیتوں میں ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ یہ 3 آدمی تھے جو مجھے گھوڑی پر ڈال کر اپنے ڈیرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ شکل و صورت اور باتوں کے انداز سے یہ ڈاکو لگتے تھے۔ ان کا ڈیرا وہاں سے دور 1 میل کے فاصلے پر اینٹوں کے ایک ویران بھٹے میں بنا ہوا تھا، جس کے ٹوٹے پھوٹے سوراخ نما دروازے پر بھی ایک ڈاکو پہرا دے رہا تھا۔ مجھے بھٹے کے اندر ہی ایک کوٹری میں ڈال کر باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ میں پولیس سے تو بچ گیا تھا، مگر ان ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھا۔ کاش گمن سنگھ ڈکیت جیل سے باہر ہوتا، یہ اس کا اپنا علاقہ تھا، وہ مجھے یہاں سے نکال سکتا تھا، مگر وہ تو خود قید میں پڑا تھا اور یہ ڈاکو نہ جانے کہاں کے تھے اور کس گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھے ریوالور نکل جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن ایک بات کا اطمینان تھا کہ انہوں نے میری جیب میں سدھا نگری کے سانپ کا منکا نہیں دیکھا تھا۔ میں ساری رات بند کوٹری میں اس طرح پڑا رہا کہ میری مشقیں بری طرح کسی ہوئی تھی۔ میں ذرا سا بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا، بس چارپائی پر اوندے منہ پڑا رہا۔ شاید روشنی ہو رہی تھی کہ ایک آدمی اندر آیا، اس کے ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ لوٹا میرے پاس رکھ کر اس نے میرے ہاتھ کی رسی کھولی اور پرے ہٹ کر بندوق کی نال کا رخ میرے سینے کی طرف کر کے بولا، اس پانی کو پی لینا ہوئے۔
اور یاد رکھ باہر کی طرف منہ کیا تو بھون کر رکھ دیں گے۔ وہ باہر نکل گیا اور کوٹھی پر باہر سے تالا لگا دیا اور میں اپنی کلائیوں کو سہلاتا ہوا اٹھ کر لوٹے کے پاس گیا، پانی پیا اور واپس چارپائی پر آ کر سمٹا کر بیٹھ گیا۔ سردی سے میرے دانت بج رہے تھے۔ ساری رات میں نے سخت سردی میں گزاری۔ صبح اسی بٹھے کی ایک کوٹری میں اچر سنگھ کے سامنے لے جایا گیا جو غالباً اس ٹولی کا سردار تھا۔ وہ چارپائی پر بڑے ٹھاٹ سے نیم دراز تھا، اس کے ہاتھ میں میرا ریوالور تھا۔ اچر سنگھ نے میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا اور اپنے ساتھی کو کڑک کر کہا، اوئے اس پولیس کے ٹاؤٹ کی تلاشی لو، اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ اس سکھ نے میری جیبوں کی تلاشی لی تو ایک جیب میں سے سودھا نگری کا سانپ کا منکا نکل آیا۔ یہ کوئی کالا موتی ہے، ادھر لاؤ۔ اچر سنگھ سانپ کے منکے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ اوئے یہ کیا ہے اوئے؟ میں نے کہا یہ سانپ کا منکا ہے۔ سانپ کا منکا؟ اچر سنگھ نے حیرت سے کہا، تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ میں نے بے نیازی سے کہا، مجھے ایک سادھو نے دیا تھا، لیکن میں پولیس کا ٹاؤٹ نہیں ہوں بلکہ خود پولیس سے بھاگا ہوا ہوں۔ میں نے اس خیال سے کہ شاید یہ اچر سنگھ گمن سنگھ ڈکیٹ کا دوست ہو، اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں جیل توڑ کر بھاگا ہوں اور گمن سنگھ کا دوست ہوں۔ اس پر اچر سنگھ ذرا چونکا۔ تم گمن سنگھ کے دوست ہو؟ تم تو مسلمان ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کرم دین، میں نے جواب دیا۔ میرا نام سن کر اچر سنگھ اپنی جگہ سے اچھل سا پڑا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جن دو سکھوں نے مجھ پر پستول تان رکھے تھے انہیں اشارہ کر کے پرے ہٹا دیا۔ پھر چارپائی سے اٹھ کر میرے قریب آیا اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اگر تم کرم دین ہو تو تم نے میرے بڑے بھائی گمن سنگھ پر کیا احسان کیا تھا؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے گمن سنگھ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، میں نے اس منکے سے اس کی جان بچائی تھی اور میرا انسانی فرض تھا۔ اس پر اچر سنگھ نے مجھے گلے لگا لیا۔ کرم دین، تم نے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم کرم دین ہو؟ گمن سنگھ نے تمہارے اس احسان کے بارے میں ہم سب کو بتایا اور کہا تھا کہ اگر کبھی کرم دین سے ملاقات ہو جائے تو اسے بھی اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس کی مدد کرنا۔ حالات یکسر پلٹ گئے۔ جو لوگ میرے خون کے پیاسے تھے وہ اللہ کے کرم سے میری آؤ بھگت کرنے لگے۔ اچر سنگھ نے میرا ریوالور مجھے واپس کر دیا۔ مجھے کھانے کو خالص مکھن، پراٹھے اور دودھ دیا گیا۔ اچر سنگھ کے حکم سے میرے لیے پانی گرم کر دیا گیا۔ میں نے مزے سے غسل کیا، مجھے پہننے کے لیے نئے کپڑے دیے گئے اور پھر میرے لیے کوٹری میں بستر لگا دیا گیا۔ اچر سنگھ بولا، کرم دین تم اب کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، ساری رات کے جاگے ہو، پھر بات کریں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بہادر لوگ میرے ساتھ فریب نہیں کریں گے، اس لیے میں بے فکر ہو کر لحاف میں گھس کر سو گیا۔ دوپہر کے بعد اٹھا تو میرے لیے مرغ بھونے جا رہے تھے۔ میں نے اور اچر سنگھ نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر اس نے کہا، رات ہم ساتھ والے گاؤں کے ایک سنگ دل ہندو ساہوکار کے گھر ڈاکہ ڈالنے گئے تھے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ پولیس کی جیپ ہرچوال اسٹیشن کی طرف گئی ہے۔ میں نے کہا وہ میرے پیچھے آئی تھی۔ اچر سنگھ ہنسنے لگا اور پولیس کو ایک زبردست قسم کی گالی دے کر بولا، ان کا باپ بھی ادھر نہیں آ سکتا۔ گمن سنگھ اور اچر سنگھ سے ساری پولیس ڈرتی ہے۔ جبھی تو میں حیران تھا کہ یہ پولیس والے ادھر کیوں آ گئے۔ لسی کا پورا کٹور خالی کرنے کے بعد اچر سنگھ مجھ سے اپنے بڑے بھائی گمن سنگھ کی باتیں کرنے لگا۔ ہم اسے جیل توڑ کر نکال سکتے ہیں، مگر پولیس اس کی دشمن ہے اور خطرہ ہے کہ وہ فوج سے مدد لے کر گمن سنگھ کو باہر آتے ہی اسے ہلاک کر دے گی اور مشہور کر دے گی کہ گمن سنگھ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ اس لیے ہم ابھی اسے جیل سے نہیں نکال رہے، لیکن تم نے ہمارے بھائی کی جان بچا کر ہمیں خرید لیا ہے کرم دین۔ اب بتاؤ کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، اصل میں میرا کام اسمگلنگ ہے، جاسوسی نہیں۔ اچر سنگھ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کرم دین تم کو ہم نے اپنا بھائی کہہ دیا ہے، اب چاہے تو تم جاسوس ہو، خونی ہو، شریف ہو، بدماش ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، ہم پر تمہاری مدد کرنا فرض ہے۔ بولو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اچر سنگھ کو بتایا کہ پولیس میرے پیچھے لگی ہے، مگر میں یہاں سے کسی طرح ممبئی جانا چاہتا ہوں، جہاں ایک پرانے دوست سے مجھے اسمگلنگ کی ایک رقم وصول کرنی ہے، پھر وہاں سے میں راجستھان کی سرحد پار کر کے اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا۔ اچر سنگھ بولا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ایک آدمی روانہ کر دوں گا جو تمہیں دلی تک چھوڑ آئے گا۔ اگر آگے تم اکیلے نہیں جا سکو گے تو وہ تمہارے ساتھ ممبئی تک بھی جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں اچر سنگھ، ممبئی تک جانے کی ضرورت نہیں، اگر تم مجھے جلندھر سے نکال دو تو میں دلی بھی اکیلا پہنچ سکتا ہوں۔ اچر سنگھ بولا، ایسی بات نہیں ہے، پنجاب میں تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے میرا آدمی تمہارے ساتھ ہوگا جو ہر خطرے سے تمہاری حفاظت کر سکے گا، لیکن تمہیں سکھ بننا پڑے گا۔
اچر سنگھ میرے بڑے ہوئے سر اور داڑھی کے بالوں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یار تم آدھے سکھ تو اب بھی ہو، بس سر کے بالوں کو پیچھے سے اوپر لا کر جوڑا باندھنا پڑے گا۔ سر اور داڑھی کے بال جیل میں ہی بڑھ گئے تھے اور مجھے حجامت کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اچر سنگھ نے خود میرے بالوں کو سر کے اوپر جوڑے کی شکل میں باندھا۔ جوڑا چھوٹا تھا لیکن اچر سنگھ نے اس کو رومال سے باندھ کر میرے سر پر سکھوں کی طرز کی نسواری رنگ کی پگڑی باندھ دی۔ میری داڑھی اور مونچھوں میں کنگھی کر کے انہیں بھی اوپر پگڑی کے اندر چھپا دیا۔ میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو ایک سانولے رنگ کا سکھ نوجوان مجھے گھور رہا تھا۔ میں اولیے کے اعتبار سے پورا سکھ بن گیا تھا۔ اچر سنگھ بولا، اب تمہارا نام دلی تک ہر نام سنگھ ہے، پولیس والوں کی ایسی کی تیسی، ان کا بڑا بھی تمہیں پہچان نہیں سکے گا۔ میرا آدمی شیر سنگھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم دونوں دلی گردوارہ جنم استھان کی یاترا کرنے جا رہے ہو۔ کوئی اگر پوچھے تو تم گونگے بن جانا، باقی ساری بات شیر سنگھ کرے گا۔ میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا۔ مجھے گرم جیکٹ اور پتلون پہننے کو دی گئی۔ میرے ربڑ کے جوتے بھی چمڑے کے جوتوں سے تبدیل کر دیے گئے۔ ریوالور اور سانپ کا منکا میں نے جیکٹ کی اندرونی جیبوں میں رکھ لیے۔ اچر سنگھ نے شیر سنگھ سے مجھے ملایا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا صحت مند سکھ تھا۔ اچر سنگھ نے مجھے 200 روپے الگ دیے اور اچر سنگھ نے شیر سنگھ کو دلی تک کا 2 آدمیوں کا کرایہ الگ دیا۔ دوپہر کے بعد اچر سنگھ نے مجھے گلے لگا کر رخصت کیا اور بولا، کرم دین تو ہمارا بھائی ہے، جب کبھی کسی قسم کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ اچر سنگھ کے خلوص نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں شیر سنگھ کے ساتھ کھیت امرتسر کو جاتی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک بند جیپ تیار کھڑی تھی۔ جیپ کا ڈرائیور ایک بوڑھا سکھ تھا۔ جیپ نے ہمیں امرتسر کے مضافات میں کھیتوں میں کھڑی ایک حویلی میں پہنچا دیا۔ یہاں ہمارے لیے پہلے سے بستر لگے تھے۔ ہم نے کھانا کھایا اور بستروں میں بیٹھ گئے۔ شیر سنگھ بمبئی ایکسپریس میں 2 نشستیں بک کروا کر آ گیا۔ یہ فرسٹ کلاس کی سیٹیں تھیں کیونکہ فرسٹ کلاس کے مسافروں سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے۔ شیر سنگھ کا اپنا ٹکٹ دلی تک کا تھا۔ ہم جیپ میں بیٹھ کر 8:15 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں پورا سکھ لگ رہا تھا۔ مجھے پولیس بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ ایک ہاتھ میں کڑا تھا، چمڑے کا ایک تھیلا میرے پاس تھا جس میں ایک تولیہ، کنگھی اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ ہم اپنے ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پلیٹ فارم پر 2-3 سکھ سپاہی چل پھر رہے تھے۔ ایک سپاہی کاؤنٹر پر جلتی انگیٹھی پر ہاتھ سینک رہا تھا۔ سردی کافی تھی۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں 2 ہندو بھی سفر کر رہے تھے۔ ٹرین ٹھیک وقت پر روانہ ہو گئی۔ جلندھر کا ریلوے اسٹیشن قریب آیا تو شیر سنگھ نے مجھے اشارہ کیا اور میں اوپر برتھ پر جا کر لیٹ گیا۔ جلندھر ریلوے اسٹیشن پر ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر بھی ایک تھانے دار اندر آ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تھانے دار نے ہندوؤں کو دیکھا، پھر شیر سنگھ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، سردار جی کہاں جا رہے ہیں؟ شیر سنگھ نے مونچھوں پر تاؤ پھیرتے ہوئے روبدار آواز میں کہا، گردوارہ استھان کے درشنوں کو جا رہے ہیں۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تھانے دار خفیف سا ہو کر بولا، نہیں سردار جی، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بھلا شوق سے جائیں، یہ اوپر آپ کا ساتھی ہے۔ شیر سنگھ نے اوپر دیکھے بغیر کہا، میرا بھانجا ہے ہرنام سنگھ۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اپنی پیٹی کی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے نیچے اتر جاؤ، کہیں تمہیں شریف لوگوں کو پریشان کرنے کی سزا نہ مل جائے۔ تھانے دار ست سری اکال کہہ کر معذرت کرتے ہوئے ڈبے سے باہر نکل گیا۔ شیر سنگھ آخر سکھ تھا، معاملے کی نزاکت کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا یہ لہجہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر سکتا تھا۔ میں خاموشی سے برتھ پر لیٹا رہا۔ گاڑی جلندھر اسٹیشن سے روانہ ہوئی تو ہندو مسافر شیر سنگھ کی خوشامد کرنے لگے۔ ایک ہندو بولا، سردار جی آپ نے خوب خبر لی تھانے دار کی، یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں جی، شریف اور بدماش میں فرق ہی نہیں کرتے، سب کو ایک ہی لاٹھی میں ہانکتے ہیں۔ شیر سنگھ نے بڑے اکھڑے لہجے میں گالی دے کر کہا۔ اب میں دل میں دعا کرنے لگا کہ جلد دلی شہر آئے اور میں شیر سنگھ کو رخصت کروں۔ یہ سیدھا سادہ پتھر کے زمانے کا مخلص آدمی کہیں مجھے کسی مشکل میں نہ پنسا دے۔ میں میرٹھ چھاونی تک اوپر برتھ پر ہی لیٹا رہا۔ نیند مجھے بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میرٹھ چھاونی پر بھی 2 پولیس کے آدمی اندر آ گئے۔ خدا کا شکر رہا کہ وہ کچھ پوچھ گچھ کیے بغیر ہی چلے گئے۔ میرٹھ چھاونی ہی پر روشنی نکل گئی۔ میرٹھ چھاونی کی مجھے زیادہ فکر تھی۔ یہاں سے ٹرین چلی تو میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو گاڑی کی رفتار بہت دھیمی ہو گئی تھی اور شیر سنگھ مجھے ہلا کر جگا رہا تھا۔ اٹھو ارنام سیاں، آ گئی ان کی ماں کی دلی۔ میں نے برس سے جھانک کر نیچے دیکھا، ڈبہ خالی تھا، ہندو مسافر جا چکے تھے۔ شیر سنگھ نے مجھے آہستہ سے کہا، یہاں سے میں چاندنی چوک کی ایک دھرم شالہ میں چلا جاؤں گا۔ اب تم سے جدا ہو رہا ہوں، آگے تمہیں وائے گرو کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے پاس 50 روپے بچے ہیں، اگر ضرورت ہے تو تم انہیں بھی لے لو۔ میں نے کہا، تمہارا شکریہ سردار جی۔ اچر سنگھ نے مجھے 200 روپے الگ دیے تھے۔
वाहे गुरु तुम्हारी रिक्शा करे। अच्छा भाई अब तुम जानो और तुम्हारा काम। सत श्री अकाल, ये कहकर शेर सिंह डिब्बे से बाहर निकल गया। गाड़ी प्लेटफार्म पर रुक चुकी थी। मैंने अपने थैले को सीट पर रखा और साबुन और टूथपेस्ट लेकर बाथरूम में घुस गया। मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक बाथरूम में रहा। मुंह धोकर दाढ़ी के बालों में हल्की हल्की कंघी की। कम वक्त गाड़ी अभी तक दिल्ली स्टेशन पर ही खड़ी थी। बाथरूम से निकला तो डिब्बे में एक हिंदू फैमिली विराजमान थी। एक हिंदू लाला, उसकी भारी भरकम बीवी और एक नौजवान लड़की थी जिसने जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर तिलक लगा था। वो सामान को करीने से लगा रही थी। हिंदू लाला बार बार बिस्तर बचाने की हदायत कर रहा था। उन्होंने मुझ पर एक निगाह डाली और फिर अपने काम में लग गए। मैं एहतियातन बर्थ पर चढ़कर लेट गया। दिन निकल आया था। मुंबई एक्सप्रेस अभी तक प्लेटफार्म पर ही खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं तिरछी निगाह से डिब्बे के दरवाजे को देख लेता था जो बंद था। प्लेटफार्म की तरफ से लोगों की आवाजें आ रही थी। खुदा खुदा करके गाड़ी की सीटी की आवाज आई। तीसरी सीटी पर इंजन ने भी वसल दिया और फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को खिसकना शुरू हो गई। नई दिल्ली के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक हिंदू बैरा अंदर दाखिल हुआ और नाश्ते का पूछने लगा। मैंने भी नाश्ते का आर्डर दे दिया। तीसरे स्टेशन पर हजरत निजामुद्दीन पर बैरा मेरे लिए नाश्ता ले आया। हिंदू फैमिली शायद घर से नाश्ता करके आई थी। उन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई। गाड़ी वहां से चली तो मैं बर्थ पर ही बैठकर नाश्ता करने लगा। हिंदू लाले की बीवी ने डिब्बे में से थोड़ी सी मिठाई निकाल कर प्लेट में रखी और लड़की से कहा, लैला बेटी भाई साहब को भी ये मिठाई दो। मैंने कहा, धन्यवाद माता जी, मैं मिठाई नहीं खाता सुबह सुबह। हिंदू लाले ने मुस्कुरा कर कहा, खा लो बेटा, टल वालों की खालिस मिठाई है। दिल्ली के चांदी चौक में टल वालों की एक पुरानी दुकान है जहाँ कांसी के टल लटके रहते हैं। इस हलवाई की मिठाई सारे शहर में मशहूर है। कहते हैं कि इन लोगों के दादा परदादा शाही किले में मिठाई सप्लाई किया करते थे। मैंने लैला के हाथ से प्लेट थाम ली और कहा, थैंक यू। लैला शर्मा कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और कोई फिल्मी रसाला पढ़ने लगी। मैं भी किसी मुसाफिर से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन हिंदू लाले ने पूछा, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? मुंबई, मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हिंदू लाला बड़ा खुश हुआ, तब तो खूब साथ रहेगा, हम भी मुंबई जा रहे हैं। लैला वहाँ डॉक्टरी में पढ़ती है, मेरा भी वहाँ भिंडी में कपड़े का कारोबार है। तुम मुंबई किसके पास जा रहे हो बेटा? ये सवाल जवाब तो होने ही थे, क्या करता, बस इतना ही कहा। मेरे बड़े भाई शेर सिंह का वहाँ गैराज है, मैं उसके साथ गैराज में काम सीखता हूँ। इस पर हिंदू लाले ने कोई ज्यादा दिलचस्पी का इजहार न किया और अपनी बीवी से बातें करने लग गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी लड़की लैला ने रसाला पढ़ते हुए 2-1 बार मुझ पर तिरछी नजर डाली थी। ये भी एक कुदरती बात थी।